عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے، لیکن وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2652، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک آپ نے اپنی نظریں آسمان پر گاڑ دیں، پھر فرمایا، ایسا وقت آ گیا ہے کہ جس میں لوگوں کے سینوں سے علم اچک لیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوگا۔ زیاد بن لبید انصاری نے کہا، اللہ کے رسول، علم ہم سے کس طرح چھین لیا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہوں گے؟ قسم اللہ کی، ہم ضرور اسے پڑھیں گے اور ہم ضرور اپنی عورتوں کو اسے پڑھائیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے زیاد، تمہاری ماں تمہیں کھو دے، میں تو تمہیں اہل مدینہ کے فقہاء میں سے شمار کرتا تھا۔ یہ تورات اور انجیل بھی تو پاس ہے یہود و نصارہ کے، کیا کام آئی ان کے؟ کیا فائدہ پہنچایا تورات اور انجیل نے ان کو؟ جبیر کہتے ہیں، میری ملاقات عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میں نے ان سے کہا، کیا آپ نہیں سنتے کہ آپ کے بھائی ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا وہ میں نے انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، اور اگر تم مزید جاننا چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ پہلے لوگوں سے اٹھا لیا جانے والا علم خشوع ہے۔ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ تم جامع مسجد کے اندر جاؤ گے لیکن وہاں تمہیں کوئی صحیح معنوں میں خشوع و خضوع اپنانے والا شخص دکھائی نہ دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2653، یہ حدیث صحیح ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم اس واسطے سیکھے کہ اس کے ذریعے علماء کی برابری کرے، کم علم اور بے وقوفوں سے بحث و تکرار کرے، یا اس علم کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2654، یہ حدیث حسن ہے۔ ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت مروان کے پاس سے نکلے۔ ہم نے کہا، مروان کو ان سے کوئی چیز پوچھنا ہوگی، تبھی ان کو اس وقت بلا بھیجا ہوگا۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ہاں، انہوں نے ہم سے کئی چیزیں پوچھیں جسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے، پھر اسے یاد رکھ کر اسے دوسروں کو پہنچا دے، کیونکہ بہت سے احکام شریعہ کا علم رکھنے والے اس علم کو اس تک پہنچا دیتے ہیں جو اس سے زیادہ ذی علم اور عقل مند ہوتے ہیں، اور بہت سے شریعت کا علم رکھنے والے علم تو رکھتے ہیں لیکن فقیہ نہیں ہوتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2656، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ اور خوش رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، پھر اس نے اسے جیسا کچھ مجھ سے سنا تھا ہو بہو دوسروں تک پہنچا دیا، کیونکہ بہت سے لوگ جنہیں بات یعنی حدیث پہنچائی جائے پہنچانے والے سے کہیں زیادہ بات کو توجہ سے سننے اور محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2657، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور توجہ سے سنے اور اسے محفوظ رکھے اور دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ بہت سے علم کی سمجھ رکھنے والے علم کو اس تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ 1 عمل خالص اللہ کے لیے، 2 مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی، اور 3 مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کر رہنا، کیونکہ دعوت ان کا چاروں طرف سے احاطہ کرتی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2658، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کی تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2659، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، کیونکہ مجھ پر جھوٹ باندھنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2660، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے متعلق جھوٹی بات کہی، انس کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے من کذب علیہ کے بعد متعمدن کا لفظ بھی کہا، یعنی جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2661، یہ حدیث صحیح ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری طرف منسوب کر کے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی حدیث بیان کی تو وہ 2 جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2662، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے ہو اور اس کے پاس میرے امر یا نہیں کی قسم کا کوئی حکم پہنچے تو وہ یہ کہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، ہم نے تو اللہ کی کتاب میں جو چیز پائی اس کی پیروی کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2663، یہ حدیث صحیح ہے۔ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، قریب ہے کہ کوئی آدمی اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور وہ کہے، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلے کی چیز بس اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو چیز ہم حلال پائیں گے بس اسی کو حلال سمجھیں گے، اور اس میں جو چیز حرام پائیں گے بس اسی کو حرام جانیں گے۔ یاد رکھو، بلا شک و شبہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز حرام قرار دے دی ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2464، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابتدائے اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حدیث لکھ لینے کی اجازت طلب کی تو آپ نے ہمیں لکھنے کی اجازت نہ دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2665، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور دوران خطبہ آپ نے کوئی قصہ، کوئی واقعہ بیان کیا تو ابو شاہ نے کہا، اللہ کے رسول میرے لیے لکھوا دیجئے، یعنی کسی سے لکھا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ حدیث میں پورا واقعہ مذکور ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2667، یہ حدیث صحیح ہے۔ حمام بن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سوائے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، اور میرے اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ فرق تھا کہ وہ احادیث لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2668، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے لوگوں کو احکام الہی پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، اور بنی اسرائیل سے بیان کرو، ان سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2669، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری مانگنے آیا تو آپ کے پاس اسے کوئی سواری نہ ملی جو اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتی۔ آپ نے اسے ایک دوسرے شخص کے پاس بھیج دیا، اس نے اسے سواری فراہم کر دی، پھر اس نے آ کر آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ثواب میں بھلائی کرنے والے ہی کی طرح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2670، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری مانگنے آیا اور کہا، میں بے سواری کے ہو گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تم فلاں شخص کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ اس شخص کے پاس گیا اور اس نے اسے سواری دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھلائی کا راستہ دکھایا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2671، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفاعت کرو تاکہ اجر پاؤ۔ اللہ اپنے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی جس بات، جس سفارش کو بھی چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2672، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے
جو بھی خون ہوتا ہے اس خون کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے پر جاتا ہے، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے خون کرنے کی سبیل نکالی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2673، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے اجر کے برابر ہدایت کی طرف بلانے والے کو بھی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کی اتباع کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کچھ بھی کمی ہو۔ اور جس نے ضلالت و گمراہی کی طرف بلایا تو جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے گناہوں کے برابر گمراہی کی طرف بلانے والے کو بھی گناہ ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کی وجہ سے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کمی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2674، یہ حدیث صحیح ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا، کوئی اچھی سنت قائم کی اور اس اچھے طریقے کی پیروی کی گئی تو اسے ایک تو اپنے عمل کا اجر ملے گا، اور دوسرے جو اس کی پیروی کریں گے ان کے اجر و ثواب میں کسی طرح کی کمی کیے بغیر ان کے اجر و ثواب کے برابر بھی اسے ثواب ملے گا۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اور اس برے طریقے کی پیروی کی گئی تو ایک تو اس پر اپنے عمل کا بوجھ یعنی گناہ ہوگا، اور دوسرے جو لوگ اس کی پیروی کریں گے ان کے گناہوں کے برابر بھی اس پر گناہ ہوگا، بغیر اس کے کہ اس کی پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی کی گئی ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2675، یہ حدیث صحیح ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز فجر کے بعد ایک مؤثر نصیحت فرمائی جس سے لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں اور دل لرز گئے۔ ایک شخص نے کہا، یہ نصیحت ایسی ہے جیسی نصیحت دنیا سے آخری بار رخصت ہو کر جانے والے کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول، آپ ہمیں کس بات کی وصیت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے، امیر کی بات سننے اور اسے ماننے کی نصیحت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارا حاکم اور امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے آئندہ جو زندہ رہے گا وہ امت کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھے گا، تو تم باقی رہنے والوں کو میری وصیت ہے کہ نئے نئے فتنوں اور نئی نئی بدعتوں میں نہ پڑنا، کیونکہ یہ سب گمراہی ہیں۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص ان حالات کو پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر قائم اور جمع رہے، اور میری اس نصیحت کو اپنے دانتوں کے ذریعے مضبوطی سے دبا لے اور اسی پر عمل پیرا رہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2676، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم مجھے چھوڑے رکھو، پھر جب میں تم سے کوئی چیز بیان کروں تو اسے لے لو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ بہت زیادہ سوالات کرنے اور اپنے انبیاء سے کثرت سے اختلافات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2679، یہ حدیث صحیح ہے۔ قیس بن کثیر کہتے ہیں کہ ایک شخص مدینے سے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق آیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، میرے بھائی، تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی ہے؟
اس نے کہا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابو درداء نے کہا کیا تم کسی اور ضرورت سے تو نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا تم تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو صرف اس حدیث کی طلب و تلاش میں آیا ہوں۔ ابو درداء نے کہا اچھا تو سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ اس لیے جس نے اس علم کو حاصل کر لیا، اس نے علم نبوی اور وراثت نبوی سے پورا حصہ لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2682، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، حسن اخلاق اور دین کی سمجھ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2684، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک آدمی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2685، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم صحیح معنوں میں مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے، اور وہ یہ ہے آپس میں سلام کو عام کرو، پھیلاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2688، یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2689، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی،
تو انہوں نے کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا ابھی تو ایک بار اجازت طلب کی ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر پھر انہوں نے کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا ابھی تو 2 ہی بار اجازت طلب کی ہے۔ تھوڑی دیر مزید خاموش رہ کر انہوں نے پھر کہا السلام علیکم، کیا مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا 3 بار اجازت طلب کر چکے۔ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واپس ہو لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دربان سے کہا ابو موسیٰ نے کیا کیا؟ اس نے کہا لوٹ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں بلا کر میرے پاس لاؤ۔ پھر جب وہ ان کے پاس آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سنت پر عمل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سنت پر؟ قسم اللہ کی تمہیں اس کے سنت ہونے پر دلیل و ثبوت پیش کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہارے ساتھ سخت برتاؤ کروں گا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں پھر وہ ہمارے پاس آئے۔ اس وقت ہم انصار کی ایک جماعت کے ساتھ تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا اے انصار کی جماعت، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دوسرے لوگوں سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اجازت طلبی 3 بار ہے؟ اگر تمہیں اجازت دے دی جائے تو گھر میں جاؤ، اور اگر اجازت نہ دی جائے تو لوٹ جاؤ۔ یہ سن کر لوگ ان سے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے اپنا سر ابو موسیٰ اشعری کی طرف اونچا کر کے کہا اس سلسلے میں جو بھی سزا آپ کو ملے گی میں اس میں حصے دار ہوں گا۔ راوی کہتے ہیں پھر وہ یعنی ابو سعید عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کو اس حدیث کی خبر دی۔ عمر نے کہا مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2690، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس نے نماز پڑھی، پھر آ کر آپ کو سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک، یعنی تم پر بھی سلام ہو، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2692، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2693، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول جب 2 آدمی آپس میں ملیں تو سلام کرنے میں پہل کون کرے؟ آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ پہل کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2694، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے غیروں سے مشابہت اختیار کرے، نہ یہود کی مشابہت کرو نہ نصارہ کی۔ یہودیوں کا سلام انگلیوں کا اشارہ ہے اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں کا اشارہ ہے۔ جامع ترمذی
حدیث نمبر 2695، یہ حدیث حسن ہے۔ سیار کہتے ہیں کہ میں ثابت بنانی کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا۔ ثابت نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا۔ پھر انس نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2696، یہ حدیث صحیح ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں گزرے، وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، چنانچہ آپ نے انہیں اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2697، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور جب تمہاری ان کے کسی فرد سے راستے میں ملاقات ہو جائے تو اسے تنگ راستے سے ہی جانے پر مجبور کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2700، یہ حدیث صحیح ہے۔